بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رمضان المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی۔ آج کا یہ لیکچر اسی کڑی کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا عرب جو خطہ ہے اس کا محل وقوع، اور اس کے بعد اس عرب کے جو خطہ ہے اس کو مختلف حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے متعلق ڈسکس کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے عرب جو قبائل تھے اور ان کی جو نسل ہے، عربوں کی جو نسل ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ مدینہ اور مکہ کے جو مشہور عرب قبائل ہیں ان کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آج اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو عرب مورخین ہیں وہ عرب نسل کو یا عرب قبائل کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو عرب البائدہ کہلاتا ہے اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ عرب الباقیہ کہلاتا ہے۔ عرب البائدہ کے وہ قبائل یا وہ نسلیں ہیں جو مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ کسی بھی تاریخی حوالے سے یا کسی بھی تاریخ میں ان کے بارے میں صحیح درست معلومات نہیں ملتی۔ ہاں، کچھ کتابوں میں، کچھ الہامی آسمانی کتابوں میں اور عرب کے جو شاعر ہیں ان کے کلام میں ان کے متعلق ہمیں یادگار ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ تاریخ کے اگر اوراق پر نظر دوڑائیں تو ان کے متعلق مکمل معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا، یہ جو قبائل ہیں ان میں جو مشہور قبائل ہیں جیسا کہ عاد ہے، سمود ہے، اچھا اس کے متعلق قرآن مجید نے بھی ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایکچولی یہ غضب الہی کا شکار ہوئے اور یہ نیست و نابود ہو گئے۔ اچھا، یہ عاد، سمود، تسم، جدیس اور جرہم الاولیٰ ہیں۔ یہ مشہور قبائل ہیں جو کہ اپنا وجود کھو بیٹھے۔ بعض مورخین جو ہیں، بعض عرب مورخین جو ہیں، ان کے مطابق یہ جو قدیم قبائل تھے یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی نسل کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے اور انہوں نے عرب کے مختلف علاقوں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کی ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ بھی آباد رہے ہیں۔ اچھا، تاریخ میں ان کو عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ان کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، عراقی عمالقہ اور مصری عمالقہ۔ یہ جو عراقی عمالقہ ہیں یہ عراق اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے ان علاقوں میں عظیم الشان جو سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں وہ بھی قائم کی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مصری عمالقہ کی نسل ہے۔ یہ جو نسل تھی یہ جزیرہ سینا اور مصر کے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں پر رہائش پذیر تھی۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں بھی قائم کی ہیں۔ یہ جو لوگ تھے یہ مصر کے علاقے میں اور ارد گرد کے علاقوں میں جو تجارتی قافلے تھے ان کو روکتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے، لیکن جو اکثریت عرب مورخین ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب البائدہ جو نسل ہے وہ ان سے یہ عراقی عمالقہ اور مصری عمالقہ عرب البائدہ سے نہیں تھے۔
عرب البائدہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، ان کی نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، ان کے قبائل مکمل طور پر ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ یہ عراقی عمالقہ اور جو مصری عمالقہ ہیں یہ عرب الباقیہ کی جو پہلی نسلیں ہیں ان میں سے تھے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو اس کی دوسری شاخ ہے عرب الباقیہ کی طرف۔ دوسری جو شاخ ہے وہ عرب الباقیہ ہے۔ یہ عرب الباقیہ کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو عرب العربہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو عرب المستعربہ یا متعاربہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو حصے ہیں۔ اچھا، عرب العربہ جو تھے یہ نسل یا یہ جو قبائل تھے یہ ان کا وطن جو تھا وہ یمن تھا، یمن اور یمن کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ رہائش پذیر تھے۔ اس کے مزید دو مشہور قبیلے تھے جو کہ جرہم اور یارب کے نام سے مشہور تھے، اور یہ دونوں قبائل سے پھر آگے مزید جو قبائل ہیں وہ معرض وجود میں آئی۔ اچھا، اس میں سے جو یارب تھے نا ان کی اولاد میں سے کہلان اور حمیر جو تھے وہ مشہور ہوئے۔ حمیر کی نسل میں سے آگے بنو قزایا تھے، حمیر کے اولاد میں سے تھے قزایا، اور قزایا سے پھر ایک قبیلہ بنتا ہے جو کہ بنو قزایا کہلاتا ہے۔ بنو قزایا کے جو مشہور قبائل تھے یہ بالا تھے، جہنیہ تھے، کلب، بحیرہ اور بنو نہر اور بنو جرم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا ڈیئر ویورز، اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہ تھے بنو قزایا کے جو مشہور قبائل تھے۔ اب اگر ہم بات کریں بنو کہلان کے جو مشہور قبائل تھے، ان میں سب سے پہلے ازد تھے، بنو ازد کے لوگ، اس کے بعد بنو تے کے، بنو مزہج کے اور بنو ہمدان کے لوگ تھے۔ یہ جو ازد قبیلہ تھا اس میں سے آگے پھر جو مدینہ کے مشہور قبائل ہیں وہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ یہ بنو ازد جو تھے وہ بنو اوس، بنو خزرج اور بنو جفنا کے جد اعلیٰ بھی تھے۔ اس کے بعد تے، مزہج اور ہمدان کے قبائل تھے۔ اچھا، اہل یمن کو اگر ہم دیکھیں تو اہل یمن نے بہت ترقی کی تھی، اپنی کثرت کی بنا پر اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہوں نے بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں اور ایک یمن میں بہت بڑا ڈیم بھی تعمیر کیا۔ یہ ڈیم یمن میں جو سرسبز و شاداب ایک پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کر گیا تھا۔ زراعت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی اور یہ لوگ غلط کاموں میں الجھ کر رہ گئے۔ اس طرح یہ اللہ پاک کے غضب کا شکار ہوئے اور وہ جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تیز رو پانی کی وجہ سے، اس فلڈ کی وجہ سے جو یمن کی بستیاں، آبادیاں، قصبے جو تھے وہ صفا ہستی سے مٹ گئے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہاں سے قبیلہ سالبہ جو تھے، سالبہ بن عمرو نے حجاز کا رخ کیا اور مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وجہ سے یہاں یہودی اکثریت میں تھے۔ قبیلہ سالبہ بن عمرو نے یہودیوں پر غلبہ پایا اور حکمران بن گئے۔ عرب الباقیہ کی جو دوسری شاخ مستعربہ یا متعاربہ تھے، ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی جو مادری زبان تھی وہ عبرانی یا سریانی تھی۔ جبکہ بنی قحطان کا قبیلہ جو جرہم تھا وہ مکہ آیا تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سکونت پذیر تھے، وہاں پر رہائش رکھے ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل کی مادری زبان عبرانی یا سریانی ہی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا چلوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی وہ بنو جرہم کی ہی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ یہی وہ قبیلہ تھا کہ جب حضرت اسماعیل ابھی لڑکپن میں تھے، ابھی بچے تھے، تو یہ قبیلہ وہاں پر آ کر آباد ہوا اور
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کے ہمسائے یہ قرار پائے۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جزیرہ عرب کے جو درمیانی علاقہ ہے، جو جزیرہ عرب کا درمیانی علاقہ ہے، یہاں سے لے کر حدود حجاز اور شام تک کا جتنا عرب ہے، ان کی اکثریت جو تھی وہ عرب المستعربہ یا متعربہ سے کی نسل سے ہی تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عرب کی جو اکثریت ہے یا عربوں کا یہ جو سارا علاقہ ہے، یہ عربوں کی اس دوسری جو شاخ ہے جس کو مستعربہ یا متعربہ کہتے ہیں، انہی کی نسل میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 12 بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں برکت دی اور وہ بے شمار قبائل میں تقسیم ہو کر عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے، اور وہاں سے بہت سارے قبیلے جو ہیں وہ وہاں سے چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک مشہور شخصیت ہیں جس کا نام عدنان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دراصل حضرت عدنان سے ہی پھیلی تھی۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اک تھا اور ایک کا نام معد تھا۔ جو معد ہیں بعد الذکر ہیں، معد یہ عدنانی یا اسماعیلی قبائل کا جد اعلیٰ بھی ہے۔ جو مشہور اسماعیلی قبائل ہیں یا عدنان کی اولاد سے جو مشہور قبائل ہیں، اس کا جد اعلیٰ جو تھا وہ یہ معد ہی تھے۔ اچھا، 6 صدی قبل از مسیح میں اس قبیلہ نے اپنی افرادی قوت کی وجہ سے اور مادی وسائل کی بنا پر بڑی اہمیت حاصل کی۔ اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ معد کے 2 لڑکے تھے، ایک نزار تھا ایک کا نام، اور دوسرے کا نام کنس تھا۔ یہ بنو نزار اور بنو کنس کے نام سے قبائل مشہور ہوئے ہیں۔ اب نزار کی اولاد سے 5 بچے تھے۔ 5 جو قبائل ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو نزار تھے، ان میں سے نزار کے 5 بچوں کے ناموں سے جو قبائل ہیں وہ مشہور ہوئے ہیں، جس میں قزایہ ہے، بنو قزایہ کے نام سے، پھر بنو مزر کے نام سے، بنو ربیہ کے نام سے، بنو ایاد کے نام سے اور بنو انمار کے نام سے شامل ہے۔ یہ خاندان جو تھا یہ تہامہ، حجاز اور نجد کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ بنو مزر کے جو اولاد ہے، اس میں 2 بیٹے، ایک کا نام قیس ایلان تھا اور ایک کا نام الیاس تھا۔ یہ بعد میں بنو قیس اور بنو الیاس کے نام سے مشہور قبائل جو تھے وہ عرب کے مشہور قبائل ہوئے ہیں۔ اچھا، قیس اعلان کے 2 مشہور قبیلے، ایک کا نام حوازن اور ایک کا نام سلیم تھا۔ بنو حوازن اور بنو سلیم، بنو حوازن میں سے ایک قبیلہ بنو سعد تھا، بنی سعد تھا۔ اس قبیلے کے ہر فرد کو سعدی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، حضرت حلیمہ سعدیہ بنت زویب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھیں، وہ اسی قبیلے کی فرد تھی۔ اسی نسبت سے آپ کو سعدی کہا جاتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قبیلہ جو تھا یہ بنی سعد، حضرت سعد بن بکر کی اولاد میں سے تھا، اور یہ حوازن کے بیٹے تھے۔ جی تو ویورز، اس کے بعد الیاس بن مزر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام کمعہ اور ایک کا نام تابغہ اور ایک کا نام مدرکہ تھا۔ مدرکہ کی اولاد میں سے بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ وجود میں آئے۔ مدرکہ کا ایک لڑکا خزیمہ تھا، اور خزیمہ کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام کنانا، ایک کا نام تھا اور کنانا کا ایک بیٹا تھا نظر۔ نظر کا بیٹا مالک تھا اور مالک کا بیٹا فہر تھا۔ یہ ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو قریش تھے، مکہ کے قریش تھے، وہ ان کا جو جد اعلیٰ تھا، ان کا جو بڑا تھا وہ فہر تھا، اور فہر جو تھے وہ حضرت مالک کے بیٹے تھے، مالک جو تھے وہ نظر کے بیٹے تھے، اور نظر جو تھے وہ کنانا کے بیٹے تھے۔ کنانا جو تھے وہ مدرکہ کے
وہ خزیمہ کے بیٹے تھے اور خزیمہ جو تھے وہ مدرکہ کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بنو حزیل بھی مدرکہ کی اولاد میں سے تھے۔ اب بنو حزیل کے دو مشہور قبائل، دو مشہور خاندان، جن میں سے ایک بنو لحان اور دوسرا بنو سعد تھے، ٹھیک ہے۔ بنو حزیل کی رہائش جو تھی وہ طائف اور طائف کے علاقہ کے ارد گرد کے پہاڑوں میں تھی۔ اس کے بعد بنو اسد جو کہ خزیمہ کی اولاد میں سے تھے وہ نجد میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ مکہ، مدینہ اور یمن اور نجد، حجاز کے علاقے کے وہ قبائل ہیں جو کہ بعد الذکر عرب المستعرکہ کی نسل میں سے تھے، اور یہ خاندانوں نے مکہ، مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو آباد کیا، اور عرب کے اب بھی بیشتر جو قبائل ہیں یا لوگ ہیں وہ عرب المستعربہ یا متعاربہ کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، میرے آج کا یہ لیکچر یہ آپ کو کیسا لگا؟ ڈیئر ویورز، سٹوڈنٹس، یہ خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ہسٹری کے طالب علم ہیں یا جو سیرت النبی کے طالب علم ہیں، میں ان کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو تیار کرتا ہوں، اور عام طور پر عام لوگوں کی معلومات کے لیے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو سیریز کیسی لگتی ہے کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔